ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین میں اسرائیل ظلم و ستم کی داستان رقم کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے معصوم بچوں کو نہ دیکھا، اس نے بوڑھے ماں باپ کو نہ دیکھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے وہاں پہ مائیں اپنے بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے امت مسلمہ کے سامنے بھیک مانگ رہی ہیں، امت مسلمہ کو پکار رہی ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسجد میں امامت کروائی، اس مسجد سے ہمیں یہ اعلانات موصول ہوتے ہیں کہ آئیے امت مسلمہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انبیاء کو نماز ادا کروائی اس مسجد کو جلایا جا رہا ہے، وہاں کے بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے سارے معاملات کے اندر ناظرین، جب ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے درمیان بارڈر کی سرحدیں موجود ہیں، ہمارا ایک لا موجود ہے، ہمارا قانون موجود ہے جس کے ذریعے ہم وہاں نہیں جا سکتے، یہ ہمارے اوپر ایک بہت سی پابندیاں ہم پہ جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہر مسلم بھائی بہن کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ ملیں، ان کی آج ہم مدد کریں، اور یقیناً انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے وہاں اپنا کردار ادا کیا، وہاں کے مقامی لوگوں کے توسط سے وہاں کے ساتھیوں کی مدد کی، اور ناظرین آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے کے ساتھ ہمارے وہاں کے احباب نے فلسطین اور غزہ کے اندر خاص کر کے جو مظلوم لوگ ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ادویات نہیں ہیں، ان تک راشن تقسیم کیا، ادویات تقسیم کی، اور یہ سارے معاملات میں وہاں پیش ہیں۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پاکستان میں جن بھائی بہنوں نے ان فلسطینی احباب کے تعاون کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ دیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مزید ہم یہاں پہ تعاون کی اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کندھے سے کندھا ملا کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مدد کیجئے۔ والسلام۔